جی تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں خندق کے مقام پہ. یہاں پہ غزوہ خندق ہوئی تھی اور یہ 2 روڈز ہیں. یہ ان 2 روڈز کے درمیان میں بہت گہرائی میں صحابہ کرام نے خندق کھودی تھی. اور یہ جب کفار کر رہے تھے، حملہ کرنے والے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا صحابہ کرام سے. تو حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا تھا کہ خندق کھود لی جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور یہ ساروں کو مشورہ بہت پسند آیا تھا. تو پھر خندق وہ یہ صحابہ کرام نے دن رات لگا کے ٹوٹل 6 دنوں میں خندق پوری کی پوری کھود لی تھی. اور جب کفار یہاں پہ پہنچے تھے تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئے تھے کہ اتنی جلدی یہ کس طرح سے ان لوگوں نے یہ خندق کھود لی ہے. جی تو یہ جب خندق سٹارٹ کی گئی تھی تو اس ٹائم صحابہ کرام وقفے سے خیمے لگائے گئے تھے. تو آج ان کی یاد میں صحابہ کرام کی جہاں پہ خیمے تھے وہاں پہ مساجد ان کے نیم سے بنا دی گئی ہیں. 7 مساجد ہیں جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلیمان فارسی اور بی بی فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک چوٹی کے اوپر تھے. وہاں پہ وہ پورے میدان کا جو تھا وہ جائزہ لے رہے تھے. تو اس مسجد کا نام فتح نام رکھا گیا تھا. جی تو یہ انہی مساجد میں سے ایک مسجد ہے سلیمان فارسی. تو یہاں پہ ہم نے نوافل ادا کیے تھے. اب اس سے یہاں سے ہم تھوڑا سا اوپر جائیں گے، یہ سٹیپس ہیں یہاں پہ. اور یہاں پہ وہ فتح مسجد ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اور وہاں سے وہ جائزہ لے رہے تھے. ابھی ہم اوپر جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک سائڈ پہ کفار تھے اور ایک سائڈ پہ مسلمان اور درمیان میں خندق تھی. تو یہاں پہ جب آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سارا نقشہ سمجھ آ جائے گا. ہم تو جب اوپر گئے تھے تو ہمیں پورا کا پورا نقشہ جو ہے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ واقعی میں ایسے یہاں پہ ہم لوگ خود دیکھ رہے ہیں. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی ویسے ہی لگے. جی تو یہ ہم اوپر پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ ساتھ میں مسجد ہے بہت پیاری سی اور چھوٹی سی، یہ مسجد الفتح. جی تو یہاں پہ ایک سائڈ پہ کفار تھے، روڈ کے ایک سائڈ پہ کفار تھے اور ایک سائڈ پہ مسلمان تھے. تو آپ جب یہاں پہ آئیں تو کوشش کریں کہ لازمی یہاں پہ آئیں، اس جگہ پہ آئیں، اس مسجد میں آئیں. یہاں پہ آ کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم اسی دور میں پہنچ چکے ہیں. تو یہ مسجد تھی مسجد الفتح. یہ چھوٹی سی مسجد تھی. میلز اندر نماز پڑھے تھے، ہم لوگوں نے باہر پڑھی تھی، نوافل ادا کیے تھے سوری. تو یہ چھوٹی سی مسجد تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہ قدم مبارک تھے. تو ہمیں ایسے فیل اس ٹائم ہو رہا تھا کہ جیسے یہی جگہ ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک یہاں پہ تھے. تو وہ نوافل ادا کرتے ہوئے بھی ایک کیفیت سی طاری ہو گئی تھی. تو الحمدللہ. تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کو دیکھا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی تھی اور پھر اللہ پاک نے ان کی مدد کی تھی. اور ایک آندھی، اس ٹائم آندھی آ گئی تھی اور جس سے کفار کے قدم جو تھے وہ اکھڑ گئے تھے. تو اس طرح پھر جیت جو تھی وہ مسلمانوں کی ہوئی تھی. جی تو اب ہم زیارت کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کو بھی زیارت کرواتے ہیں. یہ گھر تھا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی بی بی فاطمہ الزہرا کا، اور یہ ابھی تک اسی حالت میں ہی ہے. یہاں پہ انہوں نے یہ باڑ لگا کے بند کیا ہوا تھا اور باہر سے ہم نے زیارت کی تھی. اور یہ ان ایکسپیکٹڈلی ہم لوگ یہاں سے گزر رہے تھے تو بھائی نے ہمیں بتایا تو ہم نے گاڑی رکوا کے پھر ہم نے کہا زیارت کرتے جاتے ہیں، کیونکہ ہماری دلی خواہش تھی اور اچانک سے پھر ہمیں زیارت کرنے کا موقع بھی مل گیا. تو آپ لوگ بھی کوشش کریے گا، اگر آپ اس روڈ سے آتے ہیں تو پھر آپ لازمی اس گھر کا کریے گا. یہ وہ گھر ہے جہاں پہ کربلا میں باقی لوگ تو کربلا میں چلے گئے تھے لیکن بی بی سورا جو تھیں وہ یہاں پہ ہی رہ گئی تھی، تو وہ اس گھر میں رہتی تھی. جی تو اب اس کے بعد ہم لوگ جا رہے ہیں
آپ کو زیارت کرواتے ہیں، ساتھ میں ہم خود بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک کنواں تھا جس کا نام ہے بحر غرس، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب مبارک ڈالا تھا، اور دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ مجھے غسل جو ہے وہ اس پانی سے دیا جائے، اس کے پانی سے، اس کنویں کے پانی سے۔ تو اس پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مبارک بھی دیا گیا تھا۔ تو یہ پانی آپ نے لازمی، یہاں پہ آپ آئیں تو اس کنویں پہ لازمی آئیں اور یہ پانی پئیں۔ یہاں پہ پانی ویسے تو ہم ساتھ لا سکتے ہیں، یہ کنواں تھا، اور پانی وہ لانے نہیں دیتے۔ ہماری باٹلز بھی، جو ہمارے ہاتھ میں جو 1-2 باٹلز تھیں، وہ انہوں نے ہم سے لے لی تھیں، اور باقی سب سے بھی لے رہے تھے۔ تو بیگ وغیرہ چیک کر کے بھیج رہے تھے، اور وہاں پہ پینے کے لیے وہاں پہ ڈسپوزیبل گلاس دیتے ہیں، تو ان گلاس میں پھر ہم لوگوں نے پانی پیا تھا، اور انہی 2 گلاس میں ہم لوگ باہر پانی لے آئے تھے۔ تو پھر ہم گھر میں تبرک کے طور پہ وہ پانی لائے۔ تو آپ لوگوں نے بھی کوشش کرنی ہے کہ وہاں گلاس میں ہی پانی لے کر، لازمی لے کر بھی پئیں اور لے کر آئیں کہ اس میں شفا ہے۔ جی، تو یہ یہاں پہ یہ پانی کی یہاں پہ جگہ تھی، یہاں پہ پانی پینا تھا، تو سارے لوگ یہاں پہ پانی پی رہے تھے۔ تو آپ کو میں نے اس کا میتھڈ بتا دیا کہ کس طرح سے آپ پانی واپس باہر لا سکتے ہیں۔ ویسے تو وہ نہیں لانے دیتے تھے، لیکن آپ ڈسپوزیبل گلاس میں ہی پانی پئیں، اور 1-2 گلاس میں وہی پانی باہر لے آئیں، تو پھر باٹلز میں آپ گھر لے کے جا سکتے ہیں۔ ادروائز ادھر اور کوئی بھی طریقہ نہیں تھا پانی، کیونکہ ان سے الجھنے کی تو کوئی صورت بنتی نہیں ہے۔ تو اس طرح پھر خاموشی سے پانی پئیں اور 1-2 گلاس۔ جی، تو ابھی ہم جا رہے ہیں حضرت سلیمان فارسی کے باغ میں، اور اس کے بارے میں تو سب آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ یہ کیا تھا۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ حضرت سلیمان فارسی جو تھے وہ غلام تھے، اور انہوں نے بہت تنگ، جو ان کے مالک تھے انہوں نے بہت تنگ کر رکھا تھا، تو وہ آزاد ہونا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے یہ شرط رکھی تھی، مالک جو تھا، کہ آپ درخت لگائیں، 300 درخت لگائیں، اور وہ 1 دن میں ہی پھل دینا سٹارٹ کر دیں۔ ان کی صرف یہ چال تھی کہ درخت جو ہے اتنی جلدی، کھجور کا درخت تو ویسے ہی لیٹ پھل دیتا ہے، تو یہ صرف ان کی چال تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے تو کوئی چیز ناممکن نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں گٹھلیاں لگائی تھیں، 300 گٹھلیاں لگائی تھیں، اور اللہ کے حکم سے صبح ان پہ پھل بھی، وہ بڑے بھی ہو چکے تھے اور ان پہ پھل بھی لگا ہوا تھا۔ تو اس طرح سے سلیمان فارسی جو تھے وہ آزاد ہو گئے تھے۔ تو آپ بھی جب اس آئیں، باغ میں آئیں، تو آپ کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ یہ جو درخت لگے ہوئے ہیں یہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارا ایز اے مسلم یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس چیز پر بھی ہاتھ مبارک جو ہے وہ لگے ہیں، جن چیزوں سے، تو وہ نہ ان پہ کبھی خزاں آ سکتی ہے اور نہ ہی وہ کبھی ختم ہو سکتے ہیں۔ تو اس عقیدے سے آپ آئیں گے تو پھر آپ کو یہ باغ اور بھی زیادہ اچھا لگنے لگ پڑے گا۔ تو یہاں پہ دور سے تو جب ہم گاڑی میں تھے تو ہمیں ایسے لگ رہا تھا جیسے کھجوریں بہت جو ہیں وہ نیچے نیچے ہم اپنے ہینڈ سے توڑ کے کھا سکیں گے، لیکن جب ہم آئے تو وہ بڑی تھے، ہمارے پہنچ سے دور ہی تھیں۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ یہاں پہ آئیں اور لازمی یہاں سے کچھ لیں۔ یہاں پہ سیل بھی ہوتی ہیں ساتھ میں کھجوریں۔ جی میرے پیاری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ جب بھی زیارات کے لیے آئیں تو آپ کا صرف ایک ہی مائنڈ میں بات ہونی چاہیے کہ جن جگہوں پہ ہم جا رہے ہیں ان ساری جگہوں پہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک یہاں پہ ہی لگے ہیں، یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھے ہیں۔ جب ہمارا عقیدہ یہ ہوگا نا تو پھر ہم خود کو اسی دور میں پہنچا ہوا محسوس کریں گے۔ ہم لوگ جب جس جگہ پہ بھی گئے ہیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں اور بالکل حقیقتاً بتا رہی ہوں کہ واقعی میں ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہاں پہ ہی میرے پیارے آقا کے دست مبارک تھے، یہیں پہ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھے۔ یہ اب یہاں پہ درخت تھے، بہت سارے درخت ہیں، ان میں بہت سارے اور بھی درخت انہوں نے لگائے بھی ہیں، تو لیکن اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، یہ وہ درخت ہیں جن کو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہے۔ تو جب وہ عقیدہ ہم لے کے جائیں گے نا تو پھر انشاءاللہ ہمیں زیادہ مزہ آئے گا ان چیزوں کو دیکھنا بھی۔ تو اللہ پاک یہاں پہ سب
کو آنا نصیب کرے، اور جو آ چکے ہیں انہیں بار بار آنا نصیب کرے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔